يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم مجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ. صلوات بھیجیں محمد علی محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آپ سے درخواست کریں گے کہ جہاں جہاں بھی لوگ مجلس سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اور جو یہاں تشریف فرما ہیں، تمام اپنے مرحومین کے لیے، تمام شہدائے اسلام کے لیے، شہدائے ملت کے لیے، اور خاص طور پہ آل جاوید زیدی، وقار حیدر زیدی اور ہمارے برادر عزیز سید نیاز رضوی صاحب کے مرحومین کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا. بسم اللہ الحمد للہ. صلوات عنایت فرما دیجیے محمد علی محمد. صلی علی محمد. نعرہ حیدری یا بآواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صلی علی انصار حسینی، یعنی 2 سال پہلے جو اشرہ پڑھا تھا اس کی اب تکمیل کر رہے ہیں. یعنی جو نام رہ گئے تھے جن شہداء کے، ان تمام کا تذکرہ کر رہے ہیں. کل ہم نے تمہید میں بتا دیا تاکہ ایک باب مکمل ہو جائے. جتنے بھی شہداء ہیں جن کا ذکر ملتا ہے ان سب کا ذکر ہو جائے اور وہ جمع ہو جائے وہ چیز ایک جگہ. تو الحمدللہ کوشش کر رہے ہیں، پروردگار عالم کامیاب کرے. مجھے بھی موضوع تو خشک ہوتا ہے، یہ ہر سال اس طرح کے موضوعات خشک ہوتے ہیں، لیکن بہرحال ایک ذمہ داری ہے کیونکہ ایک ہمیشہ سے خلش تھی کہ عربی میں موجود ہے، فارسی میں موجود ہے، تمام چیزیں موجود ہیں. اردو میں بھی نام تو موجود ہیں لیکن پڑھے نہیں جاتے. ایسا نہیں کہ اردو میں نہیں. حسین بخش جاڑا صاحب نے، علامہ حسین بخش جاڑا صاحب نے لکھا، نجم الحسن کراروی صاحب نے لکھا، پھر علامہ نقن صاحب نے لکھا، بہت سارے لوگوں نے لکھا. شہداء کے نام بھی لکھے، تحریر بھی کی. پھر نفس المحموم کا ترجمہ بھی ہو گیا جس میں شہداء کے نام ہیں. اور بھی بہت ساری کتابیں. اصحاب حسین استاد اصغر ناظم زادہ، بہت ہی معرکۃ العرا کتاب لکھی انہوں نے. تو بڑی تفصیل سے، اتنی تفصیل سے میں نے کم ہی دیکھا تذکرہ جتنی تفصیل سے انہوں نے لکھا ہے ناظم زادہ صاحب نے. تو وہ لکھے ہیں سب نے مختلف مقامات پہ. زیارت نائیہ میں سب کے نام بھی موجود ہے لیکن بیان نہیں کیے جاتے. ان تمام کا ذکر کرنا کیونکہ ذرا سا مشکل ہوتا ہے. مجلس کا جو ماحول ہے، مجلس کا جو، جس کو آپ آج کل کی اصطلاح میں کہتے ہیں جو فارمیٹ ہے، وہ مجلس کے فارمیٹ میں یہ چیز پوری نہیں اترتی. لیکن میں یہ کوشش کر لیتا ہوں کہ چلو کوئی بات نہیں، وہ لوگوں کو خطابت کا انداز ملے یا نہ ملے، مگر کم از کم یہ تاریخی معلومات لوگوں تک پہنچ جائے جو کتابوں میں تو ہیں لیکن لوگوں کی سماعتوں تک نہیں جا رہی ہیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آج پھر کوشش کرتے ہیں مزید 5-6 شہداء کا آپ کے سامنے انصار حسینی کا ذکر کر دیا جائے. ان کا ذکر کرنا حق ہے نا. آپ دیکھیے میں اسی لیے مناسبت سے آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کرتا ہوں، اگرچہ کہ ابتدا میں 2-3 آیت کی جو ابتدائی حصہ ہے بس اسی کی تلاوت کرتا ہوں، لیکن بہرحال وہ سورہ انفال کی 74ویں آیت کہ ارشاد رب العزت ہے والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم. یہ پوری آیت ہے. اب میں اپنا وقت بچانے کے لیے شروع میں تھوڑا سا بس ایک پہلا حصہ تلاوت کر لیتا ہوں تبرک کے طور پہ. اب آپ کو بتا دیا میں نے یہ جو آیت ہے اس میں ارشاد وہ مومن جو مومنین برحق ہیں، جو سچے مومن ہیں، ان کی نشانیاں بتائی گئی کہ وہ کون ہیں. ایمان لائے، نہ صرف ایمان لائے بلکہ گھر بار اللہ کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑ دیا. ایک ویسے ہجرت کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو منع تھوڑی کیا گیا. انسان روزگار کے لیے ہجرت کرتا ہے، کرے جہاں روزی تنگ ہو جائے دوسرے کا چلا جائے، کوئی منع نہیں ہے. اسلام میں کوئی پابندی اس بات پر نہیں ہے. آدمی ہجرت کر سکتا ہے روزی روزگار کے لیے. کہتے ہیں نا فلاں چھوڑ کے چلے گئے ملک، فلاں جگہ چلے گئے، فلاں جگہ. بھائی جہاں بھی جائیں، ایک جگہ رزق تنگ ہے، اللہ کا حکم ہے، یعنی ہے یہ بات کہ اگر رزق تنگ ہے تو جاؤ سفر کرو، ہجرت کر لو، دوسرے کا اللہ روزی دے گا، تیسری جگہ روزی دے گا، ہجرت کرتے چلے جاؤ. ایسا ہے نا. لیکن ایک بار ہے خالصتاً اللہ کے لیے ہجرت کرنا، تو فرق ہو گیا نا. ایک بار اپنے لیے ہجرت کر رہا ہے، اپنے بچوں کے لیے ہجرت کر رہا ہے، لیکن وہ بھی ایسا نہیں ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی اچھا کام ہے، انسان روزی کے لیے ہجرت کر. لیکن ایک بار کس کے لیے ہجرت کر رہا ہے؟ اللہ کی خاطر، یعنی اپنے دین کی خاطر.
جیسے مکے سے ہجرت کی اللہ کی خاطر کی نا خالصتاً، کیونکہ لوگوں نے دین پر زندگی دین والوں پر تنگ کر دی تھی. اب اسی طرح اگر جناب سید الشہداء ہجرت کر رہے ہیں مدینے سے، مدینہ کتنی کیسی جگہ ہے، لیکن کیا ہے اللہ کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر وقت آ گیا کہ مدینے سے ہجرت کرنا ہے. تو کچھ لوگ جو مدینے سے ساتھ ہیں ان کا مرتبہ تو بلند ہے نا، مکے سے ہجرت کر رہے ہیں، حج کے احرام کو عمرے کے احرام سے بدل کے اور وہاں سے ہجرت کر رہے ہیں. مکے سے ہجرت کر رہے ہیں تو کس کی خاطر کر رہے ہیں؟ اللہ کی خاطر کر رہے ہیں. دیکھیں نا تاریخ میں کتنی بار ایسا ہوا کہ مکے میں خوریزی بھی ہوئی، مکے خانہ کعبہ پہ معاذ اللہ حملہ بھی ہوا، ہے تاریخوں میں موجود ہے. میں کیا کروں، آپ کو جو پڑھتے نہیں وہ خامہ خامہ چلایا کرتے ہیں، شور کیا کرتے ہیں. وہ بھائی جا کے تاریخ تو پڑھو، کسی کی بھی تاریخ پڑھ لو، چھوڑو ہم کسی تاریخ کا نام تھوڑی لے رہے ہیں. تو واقع ہرہ بھی ملے گا، خانہ کعبہ یعنی مدینے کا تاراج بھی ملے گا، مدینے کو کتنی بار تاراج کیا، کس کس نے کیا وہ بھی تو دیکھو ذرا. اور پھر مکے کا کیا کتنی بار حملہ ہوا، کس کس نے کب کب حملہ کیا. حسین ابن نمیر نے حملہ کیا مسلم بن عتبہ کی نیابت میں، اور جناب اس کے بعد حجاج بن یوسف نے تاراج کیا، خانہ کعبہ کے پردے کو آگ بھی لگی، دیوار کو بھی نقصان پہنچا، سب کچھ ہوا، خون بھی بہا، کیونکہ ان کے بقول ان کے مخالفین کعبے میں پناہ لیے ہوئے تھے، لہٰذا انہوں نے کعبے کی حرمت کا پاس نہیں کیا. اب یہی فرق ہے نا سب میں. جناب سید الشہداء علیہ السلام کعبے کی حرمت بچانے کے لیے حج کے احرام کو عمرے کے احرام سے بدل کے جا رہے ہیں. یہ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے نا. یہ کتنی بار تاریخ میں ایسا ہوا نا کہ خوریزی ہوئی، وہاں لوگ جان بچانے کے لیے وہاں چھپ گئے اور جناب انہوں نے حملہ کیا، انہوں نے کوئی احترام نہیں کیا، مارو. تلواروں کا زمانہ تھا تو تلواریں چلائیں، گولیوں کا زمانہ تھا تو گولیاں چلائیں. نہ چھپنے والوں نے یہ سوچا کہ اللہ کے گھر سے باہر نکل جاؤ بھائی جان دے دو لیکن اللہ کے گھر کو بچا لو. نہ مارنے والوں نے یہ سوچا کہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کا حکم ہے کہ جو یہاں پناہ لے لے اس کو چھوڑ دو، بعد میں مار دو، پکڑ لو، جیسا بھی مار دو، ابھی نہ کرو. لیکن ہوا سب کچھ. یہ ہے نواسے رسول، یہ فرزند رسول. کم از کم لوگ اتنا تو سمجھیں. یہ بیان میں اس لیے یہ گفتگو اس لیے کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ ریکارڈ ہو رہی ہے نا، محفوظ ہو رہی ہے، تاکہ آپ کو بات کرنے میں لوگوں سے آسانی ہو. معلوم تو ہو، لوگوں کو معلوم ہی نہیں کہ حسین کون. تو یہ کردار بس. تو جو اس کریکٹر کو، اس کردار کو جانتے تھے نا، کردار کی معرفت رکھتے تھے، وہ اس منزل پر تھے کہ حسین کی نصرت کے لیے میدان میں پہنچ گئے. پوری دنیا کا پروپیگنڈا انہیں گمراہ نہیں کر سکا. پورا پروپیگنڈا تھا نا ایسا، آپ سوچیے کہ کیسا پروپیگنڈا ہوگا. آج پروپیگنڈا کا زمانہ نہیں ہے. اس پروپیگنڈا کے ہاتھوں مجبور ہو کے کیا کچھ نہیں کر رہے لوگ. بھائی لڑائی مجھ سے ہوتی ہے، کہتے ہیں نہیں اٹھنے دیں گے جلوس. ارے بھائی جلوس سے کہے گا جھگڑا، جلوس تو امام حسین کا ہے. لڑائی مجھ سے ہو رہی ہے، کہتے ہیں نہیں ہونے دیں گے مجلس امام حسین کی. بھائی معلوم ہو رہا ہے کہ وہ دل میں وہی بغض و عناد چلا رہا ہے. بھئی آپ کا جھگڑا مجھ سے ہے، نواسے رسول کے ذکر سے کیسا جھگڑا ہے؟ بھائی پہلا حملہ اسی پہ کریں گے، مجلس نہیں ہونے دیں گے، جلوس نہیں اٹھے. بھئی مجلس جلوس تو امام حسین کا ہے، ہم نہیں اٹھائیں گے، پوری دنیا میں اٹھے گا. اول تو خیر ایسا کوئی ہے ہی نہیں کہ ہم نہ اٹھائیں. میں ایک بات کروں گے مطلب ہم نہیں رہے تو بھئی پھر اٹھے گا، پوری دنیا میں اٹھے گا. ارے بھائی ہندو اٹھاتے ہیں، دوسرے ہمارے اہل سنت بھائی بھی آپ نے ٹی وی پہ نہیں دیکھا کہاں کن کن شہروں میں ہمارے اہل سنت برادران قاضیوں کا جلوس لے کے جا رہے ہیں. چنوٹ میں جا رہے ہیں، ملتان میں جا رہے ہیں، حیدرآباد میں، ہر جگہ. بھئی یہ تو ساری دنیا میں. تو لیکن عجیب بغض ہے اولاد رسول سے، اولاد علی سے، بلکہ یوں کہو کہ اولاد علی سے ایسا بغض ہے کہ جھگڑا کسی سے بھی ہو کر جلوس نہیں اٹھنے دیں گے. یہ نہیں کہا بھئی جلوس ہے، کا جھگڑا ہے تمہارا؟ جلوس تو امام حسین علیہ السلام کا ہے نا، نواز رسول کا جلوس ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. مجلس نہیں ہونے دیں گے. بھائی مجلس سے کا جھگڑا ہے؟ بھائی مجلس سے کس بات کا جھگڑا ہے؟ مجلس نہیں ہونے دیں گے، ذکر حسین نہیں ہونے دیں گے. اس کا مطلب یہ کہ تم معاذ اللہ اعلان کر رہے ہو کہ تمہارا حسین سے تمہاری بھی دشمنی ویسی ہے جیسی ان لوگوں کی تھی. یعنی آپ اعلان کر رہے ہیں اپنے عمل کے ذریعے سے کہ اگر آپ 61 ہجری میں کربلا میں ہوتے تو آپ کس لشکر میں ہوتے، آپ نے خود ہی بتا دیا. کسی کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہوئی. آج آپ کے کردار نے بتا دیا کہ اگر آپ 61 ہجری میں ہوتے تو آپ کس لشکر میں ہوتے. اسی لشکر میں ہوتے نا آپ جو لشکر امام حسین کے خلاف تھا. سیدھی سی بات ہے. تو پروپیگنڈا اتنا پروپیگنڈا. آج ہم روتے ہیں کہ صاحب یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ہم کب تھوک کے پلاتے ہیں. ارے بھئی آپ تردید کیوں کر رہے ہو؟ تردید کر کے اور مشکل کر رہے ہو اپنے لیے. صاحب یہ شیعہ یہ کرتے ہیں، شیعہ وہ کرتے ہیں، شیعہ فلانا کام کرتے ہیں. اور شیعہ جو ہے معاذ اللہ پتہ نہیں کس کا الزام ہم پہ تھوپے دیتے ہیں کہ وہ تو کہتے تھے کہ نبی نبوت تو حضرت علی کے پاس آنی تھی اور معاذ اللہ جبرائیل جو تھے وہ حضور کے پاس لے گئے. دوستوں یہ کیا بکواس ہے؟ کس شیعہ نے یہ لکھا؟ کہاں لکھا؟ کب شیعوں نے یہ کہا؟ بھائی کون سے شیعہ کا یہ عقیدہ ہے؟ اپنی طرف سے جو مرضی گڑھ کے لوگوں کو بتا دو.
خطبے کرو، خطبے بیان کرو، تقریریں بیان کرو، جو مرضی شیعوں پہ رکھ کے لگا دو کہ شیعہ یہ کرتا ہے، شیعہ وہ کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے شیعہ بھائی؟ کیا کرتا ہے شیعہ؟ ہاں شیعہ اتنا ضرور کرتا ہے، وہ علل اعلان کرتا ہے۔ وہ کیا اعلان کرتا ہے؟ کہ نبوت کے بعد ولایت کا اعلان کرتا ہے۔ یہ آپ آپ اسے معمولی جرم سمجھ رہے ہیں، اصل جرم ہی یہی ہے آپ کا، معلوم ہے آپ کو؟ آپ اسے معمولی بات سمجھ رہے ہیں، نہیں اصل جرم یہی ہے آپ کا کہ ولایت کا اعلان کیوں کرتے ہو بھائی؟ اگر ولایت کا اعلان نہیں کریں گے تو ختم نبوت پہ مہر نہیں لگے گی۔ تمہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ولایت کے اعلان ہی نے تو بچایا رسالت کو، امامت کے اعلان ہی نے تو بچایا، ورنہ کتنے جھوٹے نبی لے کے آ گئے تھے لوگ۔ لیکن یہ علی ولی اللہ نے فوراً بتا دیا کہ علی ولی اللہ کے اعلان نے بتایا کہ نہیں، رسول کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ یہ عقیدہ ہے بھائی، یہ عقیدہ ہے، یہ سیدھا سیدھا تشیع کا عقیدہ ہے بھائی۔ اب یہ جرم ہے تو بس جرم ہے، یہ تو کرتے رہیں گے بھائی، سیدھی سی بات ہے، یہ تو ہے ہمارا جرم، یہ ولایت کا معاملہ ہے سارا کا سارا وہی ہے، تو یہ سیدھی سی بات ہے نا۔ تو یہ پروپیگنڈا، وہی پروپیگنڈا کی مشینری، پروپیگنڈا مشینری آج تک چل رہی ہے کہ ایک بات انہوں نے چھوڑ دی، ایک ہوا میں چھوڑ دی خبر، اور اس کے بعد کوئی تصدیق کرنے والا نہیں، بس نکل آؤ بھائی، یہ کر دو وہ کر دو وہ کر دو۔ کیا فائدہ اس فتنہ انگیزی کا؟ یہ فتنہ انگیزی اس وقت سے چل رہی ہے۔ آپ اس لیے میں کہتا ہوں آپ پریشان نہ ہوا کریں۔ علی کے خلاف جب ہزاروں لاکھوں لوگ جمع ہو گئے، آپ کیا ہیں بھائی؟ آپ کی کیا حیثیت ہے؟ جناب سید الشہداء کے قتل کے لیے ہزاروں لاکھوں جمع ہو گئے، آپ کی کیا حیثیت ہے؟ وہ خدا کا شکر ادا کرو کہ آج پوری دنیا میں ذکر کر رہے ہیں نا، جلوس بھی اٹھا رہے ہیں، ماتم کرے، مجلس کرے، سب کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ کر رہے ہیں۔ کیا فرق ہے؟ او بھائی 300 سال تک تو کچھ ہوا ہی نہیں، کچھ کرنے نہیں دیا گیا۔ ائمہ طاہرین کے زمانے میں کیا کرنے دیا گیا؟ مجھے بتا دیجئے، نہیں کرنے دیا گیا نا۔ تو پھر آج تو حالات بہت اچھے ہیں، ذرا اس زمانے میں جائیے تو آپ کو اندازہ ہو کہ کیسے یہ سارا اتنا بڑا مجمع ہجوم اکٹھا کر لیا انہوں نے، اور وہ بھی فرزند رسول کے خلاف۔ کیا ان کے دلوں میں بغض تھا کہ بھئی قتل کر دیتے؟ نہیں، قتل کے بعد لاشوں کو پامال کرنا، لوٹنا، خیموں کو لوٹنا ہے نا۔ اب یہ سب باتیں مصائب میں چلی جاتی ہیں، لیکن میں آپ کی توجہ ادھر کے مسائل چل رہے ہیں آج کل، تو میں چاہتا ہوں توجہ ساری دنیا کی جہاں بھی لوگ سنیں گے، ہمارے بھائی برادران سنیں گے، ان تک بھی میرا پیغام پہنچ جائے کہ کبھی آپ نے غور کیا کہ بھئی لڑائی ہو گئی، چلو مردوں کی لڑائی ہو گئی، یہ خیموں کو لوٹنا، یا انہیں نہیں معلوم کہ رسول زادیاں ہیں، انہیں نہیں معلوم کہ رسول کی بیٹیاں، رسول کی نواسیاں، لوٹنا، ان کی چادروں کو چھیننا، ان کے خیموں کو آگ لگانا، انہیں قیدی بنانا، انہیں بازاروں میں لے جاؤ۔ بھائی یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ اس کا مطلب یہ کہ اندر دلوں میں اتنا بغض ان کے بھرا ہوا تھا، اتنا شدید پروپیگنڈا کر دیا گیا تھا کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم اس سے اچھا کوئی کام کر ہی نہیں سکتے ان کے ساتھ۔ تو پھر آپ کیا ہیں بھائی؟ اس وقت بھی پروپیگنڈے کا یہی عالم تھا جو آج ہے، بلکہ آج سے سخت پروپیگنڈا تھا۔ اگر پروپیگنڈا نہ ہوتا تو فاطمہ کا لال اس طرح سے شہید نہ ہوتا کربلا۔ پروپیگنڈا وہ ایک پروپیگنڈا مشینری آج تک پوری دنیا کی پروپیگنڈا مشینری آپ کے خلاف۔ کیوں؟ وجہ وہی ہے، وجہ یہی ہے کہ آج بھی اگر عالمی سامراج اور استعمار کے خلاف دنیا میں کوئی ڈٹا ہوا ہے تو کربلا والے جمے ہوئے، کربلا والے۔ مجھے بتا دیجیے آپ، ایسا ہی ہے نا؟ ہمارے مومنین کو بھی بہت سے بیچارے جو بے خبر لوگ ہیں، انہیں بھی یہ بات نہیں معلوم کہ اصل قصور کیا، کہتے ہیں کب تک ہوگا کیوں گا۔ خدا کے بندو ذرا دنیا کے نقشے پر تو نظر ڈالو کہ کس سے تنگ ہے یہ امریکہ اور اسرائیل، کس سے تنگ ہے یہ شیطانی طاقتیں، کس سے تنگ ہیں؟ ہم سے تنگ ہیں، شیعوں سے، کیونکہ شیعہ ان کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے سرنڈر نہیں کر رہے، یعنی بیعت نہیں کر رہے، بیعت نہیں کر رہے۔ وہی آج تک مسئلہ چل رہا ہے نا، تو لہٰذا آج بھی وہ ساری طاقتیں آپ کے خلاف جمع ہو گئے کہ یہ سرنڈر نہیں کر رہے، لہٰذا پوری مشینری، دولت، پیسہ، اور پھر اس کے بعد داخلی بھی مسائل، ہمارے داخلی مسائل بھی پیدا کر دیے نا، ایسے ایسے نمونے لا کے چھوڑ دیے ہیں کہ ان نمونے کر دیتے ہیں، بھگتنا ہمیں پڑتی ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ جی
کل یہ مقدماتی باتیں بہت ساری رہ گئی تھیں، میں نے سوچا کہ آج ذرا سا ظاہر کل تھکاوٹ بھی تھی، آپ کو بھی تھی، مجھے بھی تھی تھکاوٹ، تو اب ذرا سا طبیعت بحال ہو گئی آپ کی میری، تو یہ کم سے کم مقصد تو بیان کر دوں سارا۔ اب اس ماحول میں جو حسین کا ساتھ دے رہا ہے وہ کیسا ہوگا، ہے نا؟ میں نے ہلکی سی منظر کشی کر دی نا، تاکہ تاریخ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ یہ جو میں تاریخ پہ زور دیتا ہوں نا ہمیشہ کہ تاریخ پڑھو، تاریخ سنو، کیوں؟ یہ تاریخ ایک آئینہ ہے، یہ ماضی کا آئینہ ہے۔ جب اس میں ہم عکس دیکھتے ہیں نا اپنا، تو ہمیں اپنا حال نظر آتا ہے، فوراً سمجھ میں آتی ہے بات کہ ہو کیا رہا ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ سنت الہی ہے، تبدیل ہونے والی نہیں ہے، اسی سنت پہ سارا کاروان چل رہے جتنے بھی ہیں۔ لہٰذا جب انسان تاریخ پڑھتا ہے مطمئن ہو جاتا ہے کہ کوئی بات نہیں، یہ ہوگا، اور نتیجہ آخر کار کیا ہوگا؟ نتیجہ حق جیتے گا، حق غالب آئے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے نا، حق غالب آئے گا، گھبرانے کی بات نہیں۔ یہ ناچیز آج تک آپ جانتے ہیں کبھی مایوسی کی بات آپ کو دیتے ہی نہیں، کرتا ہی نہیں آپ کے سامنے، کبھی مایوسی کی باتیں آپ کے سامنے نہیں کرتا۔ کیوں؟ میرا یقین ہے اس بات پہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے نا بھائی۔ جب اللہ کا وعدہ ہے کہ حق غالب آئے گا تو ختم ہو گئی بات۔ یا تو یہ سوچو ڈگمگا رہے ہو کہ تم حق پہ ہو کہ نہیں ہو، ارے بھائی جب حق پر ہیں تو بس طے ہو گیا نا، کتنی ہی مصیبتیں آ جائیں، آج یا کل، جلد یا بدیر، غالب حق ہی آئے گا۔ صلوات بھیجیے محمد علیہ وسلم۔ اب آئیے، انصار حسینی کربلا میں شہید ہو گئے نا۔ بظاہر جو دنیا سمجھتی ہے، ہم نہیں سمجھتے، ہم تو کہتے ہیں وہاں بھی غالب آئے، لیکن بظاہر دنیا نے یہ لکھا کہ بھئی ظاہری طور پہ وہ غالب نہ آ سکے، لیکن بعد میں ان کا نظریہ غالب آ گیا۔ نہیں بھائی، اس دن بھی غالب آئے، اس دن بھی، اس لیے اس دن بھی غالب آئے کہ کوئی ایک تو ان کی بات مان لیتا، اگر کوئی ایک بھی بیعت کر لیتا تو پھر بات تھی، پھر ہم کہتے کہ ہاں بھئی وہ غالب آ گئے، ایک کو لے گئے بھی یہاں سے۔ میں تو مستقل آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، پہلے بھی پڑھا، اب بھی پڑھا، کہ وہاں سے کتنے لوگ آتے رہے، کتنے نکل کے ادھر آتے رہے۔ ایک اکیلا ہر تھوڑی آیا، میں نے کل بھی پڑھا آپ کے سامنے، اس سے پہلے عشرے میں بھی پڑھا، کتنے لوگ تھے جو وہاں سے نکل کے آتے رہے۔ یعنی حسین کی فتح کا اعلان کرتے رہے کہ ہزاروں لاکھوں کے لشکر کی پرواہ نہیں، ہم یہ جانتے ہیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ جب حق ہے، حسین حق ہے، علامت ہے حق، دین حسین ہے، دین۔ اور بار بار مجھے حوالہ دینا پڑتا ہے، حوالہ نہیں دوں گا تو مجھ پر بھی کوئی سینکشن لگا دیں گے وہ، ہے نا۔ دین میں نہیں کہہ رہا، دین ہے۔ معین الدین چشتی اجمیری کہہ رہے ہیں، کاش کچھ پڑھنے سے پہلے لوگ حوالے دیتے تھے کہ کس کس نے کیا کیا کہا ہے، تو پھر یہ مشکل نہ ہوتی، اس لیے میں حوالے دے کے پڑھتا ہوں۔ بھئی حوالے دے دیا کرو نا، کس نے کب کیا لکھا کیا پڑھا، ان سب کے حوالے دے دو پھر پڑھو۔ میں حوالہ دے رہا ہوں نا، میں نے نہیں کہا۔ معین الدین چشتی اجمیری کیا کہتے ہیں؟ دین است حسین، تو وہ اس کا میں ترجمہ کر دیا کہ حسین کون ہے؟ دین ہے۔ صرف دین نہیں بلکہ انہوں نے فرمایا کہ دین پناہ است حسین، دین کو پناہ دینے والا بھی۔ تو بھئی پہلے ادھر لڑ لینا، ماں بھیڑ لینا، پھر میرے پاس آنا۔ میں نے اس لیے پہلے حوالہ دے دیا کہ اللہ کا دین ہے، اس کی پناہ کون ہے؟ کیا بات کہہ گئے خواجہ معین الدین چشتی ہے نا۔ تو میں اس لیے اپنے ساتھیوں کو سمجھایا کرتا ہوں کہ پہلے اگر حوالے لے لیا کرو نا، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حوالے لے کے بیان کرو گے تو تم نہیں بلکہ دوسرا حوالات میں بند ہو جائے گا۔ سوالات بھیجیے۔ خیر کوئی مسئلہ نہیں، یہ سارے اتار چڑھاؤ دیکھتا رہا ہے تشیع، یہ بھی دیکھ لے گا، اس سے بھی نکل جائیں گے، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں، کوئی گھبرانے کی بات نہیں۔ کیوں؟ ہمارا والی وارث بیٹھا ہوا ہے پیچھے، دیکھ رہا ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، جتنے مکر کرنا چاہتے ہیں کر لیں، اللہ کی پکڑ بڑی ہے نا، اللہ کی اپنی منصوبہ بندی ہے، اور وہ سب سے بڑا چارہ ساز ہے، وہ سب سے بڑا منصوبہ بندی کرنے والے، کچھ بھی کر لیں۔ یہ شیطان جب ایک جگہ جمع ہوتے ہیں تو ایسی چالیں چلنے کے بعد خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے کیسا کام کر دیا، ہم نے ان کو پھنسا دیا، ہم نے ان کی مجلسوں جلوس کو زیر سوال لیا ہے۔ اب دیکھو کیا ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، تمہارے بڑے بڑے چلے گئے، پتہ نہیں کتنے یزید آئے اور کتنے یزید چلے گئے، اور پتہ نہیں کتنے یزید آئیں گے، کتنے یزید چلے جائیں گے۔ ذکر حسین پہلے سے زندہ باد، زندہ باد، زندہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد۔ حیدری، حیدری،
بات واضح ہو گئی؟ کسی حد تک پہنچ گیا نا مقدمہ آپ تک، ان مجالس کا مقدمہ آپ تک پہنچ گیا نا کہ اصل مسئلہ کیا؟ اصل مسئلہ ہے کہ گھبرانے کی بات نہیں، یہ ہوگا، فتنوں کا زمانہ ہے نا بھائی، فتنے سر اٹھا رہے ہیں. لیکن بس میری اتنی گزارش ہے اپنے آغایون سے، برادران سے، وہ خدا کے بندو سب کچھ ہے وہیں پر لکھا ہوا ہے ان کے پاس، وہاں سے یہ حوالے نکال کے دے دیا کرو، یہ لو حوالے، یہ لو سارے حوالے موجود، تو پھر یہ مسئلہ ہی نہیں کھڑا ہوگا. اب کیونکہ نہ ادھر پڑھنے والا نہ ادھر پڑھنے والا، معذرت کے ساتھ اکثریت کی بات کر رہا ہوں بھائی، برا نہ مان جائے کوئی، ہمارے یہاں برا پہلے مان جاتے ہیں، بات بعد میں سمجھتے ہیں. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اکثریت کیونکہ نہیں پڑھ رہی تو لہٰذا یہ مشکلات کبھی کبھی سامنے آ جاتی ہیں. لیکن خیر اب بات سمجھ میں آ گئی. اس وقت وہ جو بار بار میں کہتا ہوں کہ تعجب اس پہ کرو کہ 72 کیسے آ گئے. زمانہ ایسا تھا نا، زمانہ کون آئے گا بھائی سامنے موت دیکھ کے کہیں گے بھائی اپنی جان بچاؤ، ہے نا، اپنی جان بچاؤ بھائی، اللہ کا حکم ہے کہ اپنی جان بچاؤ، اپنی جان بچا کے نکل جاؤ، ایسے ہی ہے نا. لیکن نہیں، یہ 72 عجیب تھے. اسی کوفے والوں کا ذکر کر رہا ہوں ابھی تک آپ کے سامنے. ہم کوفیوں کہتے ہیں الکوفی لا یوفی، لیکن کتنے کوفے والے تھے کربلا میں آپ گنتے چلے جائیے. یہ جو میں 90-95 نام یا 100 کے قریب جو نام آپ کے سامنے بیان کروں، بلکہ یہ ہو جائیں گے تقریباً 115 کے قریب نام، جن پر ہماری انشاءاللہ آخری مجلس ختم ہوگی، خدا نے چاہا تو زندگی رہی تو 115 شہیدوں میں آپ دیکھیں گے کہ آدھے سے زیادہ کوفے گئے ہیں، آدھے سے زیادہ. ہاں کوفے کے بائیں مانا کہ کوفے میں رہتے ہیں، اصل میں تو کوفہ پہلے شہر نہیں تھا نا، کوفہ تو بعد میں بنا. تو اس میں بھی زیادہ تر جو شہداء میں ہیں وہ کیا ہیں؟ یمنی الاصل، بنی قحطان، اور بنی قحطان کے قبیلہ ہے بنی حمدان. پھر بنی حمدان کی بہت ساری نیچے شاخیں بنتی چلی گئیں، یہ زیادہ تر ہے وہاں پہ یمنی الاصل. کربلا میں شہداء میں کوفی، اور پھر کوفے میں بھی جو ہیں وہ یمنی الاصل، جو اصل یمنی ہے. دیکھیے ذرا سا آپ کو اور تاریخ کی بات ہے، ذرا بتاتے چلے جائیں کہ یہ جو عربوں کی قسمیں ہیں نا، 3-4 قسمیں ابن خلدون نے کی، باقی نے تو 2 کی ہیں، عرب عاربہ، عرب مستعربہ. تو یہ جو عرب مستعربہ ہے نا، اس میں جو ہیں یہ سارے بنی جرہم کے بعد یعنی جناب اسماعیل علیہ السلام کے اولاد آتے. تو 3 سے یہ عرب چلے ہیں. یہ عرب جو بنے ہیں، عرب تو وہی کیونکہ یہ گھر نہیں بناتے تھے نا، اس لیے ان کو عرب کہتے تھے، عراب کہتے تھے. یہ چلتے رہتے تھے اپنی سواریوں، خیمہ گاڑا، وہاں سے پانی ختم ہوا وہاں چلے گئے، وہاں سے چلا وہاں چلے گئے، اس لیے ان کا نام عرب پڑا. تو ایک عرب عاربہ جو اصل وہیں کے اسی جگہ کے ہیں، حجاز کے. ایک عرب مستعربہ جو ان سے بالکل قریب تر ہے. جیسے جب بنی جرہم مکے پہنچے ہیں اور جناب اسماعیل علیہ السلام تو جناب ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں نا، تو یہ اس وقت تک عرب نہیں کہلاتے تھے، یہ عجم، کیونکہ بابل سے گئے تھے جناب ابراہیم علیہ السلام، بابل کی سرزمین سے گئے تھے. تو بابل کی سرزمین کو اس وقت وہ عرب عاربہ نہیں کہتے تھے، بلکہ قریب نزدیک ہونے کی وجہ سے عرب مستعربہ کہا جاتا تھا. لیکن کیونکہ بنی جرہم کے قبیلے کی خاتون سے شادی ہوئی جناب اسماعیل علیہ السلام کی، لہٰذا وہ آہستہ آہستہ یہ سارے عرب مستعربہ میں کنورٹ ہو گئے. خیر اس کے بعد بھی قسمیں ہیں، عرب مستعجمہ بھی ہے کہ جو عجم سے عرب آ کر بنے، ان کو بھی کہا جاتا ہے. خیر وہ بحث نہیں. تو ان میں 3 خاندان ہیں جو عربوں میں مشہور ہیں. جناب اسماعیل کے اولادوں میں سے 3 اولادیں. ایک تو کنفرم بنی عدنان، جناب عدنان جن تک شجرہ جاتا ہے پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، صلوات بھیجیے. ٹھیک ہے، ایک بنی عدنان. ایک بنی قحطان یا بنی قحطان، قحطانی الاصل کہلاتے تھے بنی قحطان. قحطان کے بارے میں یہ کہ یہ قیزار کے بیٹے تھے یا نہیں تھے، کسی اور کے بیٹے تھے، ان کے بارے میں یہ ہے کہ بھئی یہ بنی اسماعیل تھے یا نہیں تھے. لیکن عدنان کے بارے میں طے ہے کہ عدنان تک تو حضور نے فرمایا نا کہ میرا شجرہ یہاں تک جائے، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے جناب اسماعیل کی اولاد ہونے میں جناب عدنان. بنی قحطان میں ذرا سا کہیں کچھ مورخین نے جب لکھا تو جیسے تبری میں اور خلدون میں ذرا سا اختلاف ہے آپس میں کہ نہیں یہ فلاں کی نسلیں فلاں کی نسلیں. خیر ہمارا وہ کیونکہ موضوع بحث نہیں ہے، پھر کبھی پڑھیں گے تو پھر تفصیل سے بتا دیں گے آپ کو. پھر تیسرا ہے بنی قزاعہ، بنی قاف سے، بنی خزاعہ خے سے الگ ہے، بنی قزاعہ قاف سے الگ ہے، قزاعہ اور خزاعہ الگ الگ. تو یہ 3 قبیلے عربوں کے بہت مشہور ہیں، اور بھی ہوں گے لیکن جو مشہور ترین ہیں جن سے عرب چلے ہیں، عرب اپنے آپ فخر کرتے ہیں، آخر تک فخر کرتے تھے. حتیٰ کہ کربلا میں ابھی میں 2 باپ بیٹوں کا ذکر کروں گا کہ جنہوں نے جب رجس پڑھی تو حوالہ دیا قحطان کا کہ ہم قحطان کے فرزند ہیں، ہمارے میدان کو پیٹ دکھانے والے نہیں. ابھی میں بتاتا ہوں آپ کو کون تھے. یہ اس لیے میں نے کہا کہ پہلے آپ کو ماضی تھوڑا سا معلوم ہو جائے کہ یہ قحطان کا لفظ آئے گا رجز میں، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قحطان یا قحطان ہے کیا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو بنی عدنان جو تھے وہ تو حجاز میں ہی آباد تھے، قحطان جو تھے وہ یمن چلے گئے.
لہذا وہ یمنی الاصل بھی کہلاتے تھے اور بنی قحطان بھی کہلاتے تھے. اس کی بہت ساری شاخیں، وہ تو میں بتاتا چلا جا رہا ہوں، شاخیں در شاخیں، جیسے بنی عدنان کی کتنی شاخیں بنی، بنی نزار، اور پھر اس کا ہر بیٹے کی، بنی مدرکہ، بنی الیاس، بنی الیاس، پھر ان کے بیٹوں کی. یہ جتنے بھی عرب قبیلے ہیں، جتنے بھی قبائل ہیں، عدنان کی اولاد ہے نا. لیکن جب بطور کلی بات کرتے تھے نا یہ، تو جناب اپنے آپ کو ہم عدنان کے بیٹے، یہ سارے قبائل مشترک ہوتے تھے نا عدنان کی اولاد ہونے میں، مالک کی اولاد ہونے میں، فاہر کی اولاد ہونے میں، قصی کی اولاد، یعنی قصی کی جو اولاد ہے وہ پھر آخر میں قصی تک پہنچ جاتی تھی. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. بات ہوئی آج. بس کوفے سے جو اکثریت آئی ہے، یعنی کوفے کے اہل کوفے ہی کہلاتے ہیں وہ، لیکن ان میں بھی اکثریت جو ہے وہ بنی قحطان کے ہیں اور یمنی الاصل ہیں. اکثر، سب نہیں، اکثر. یعنی 72، 115 میں سے سمجھ لیجئے کہ اگر 50 یا 55 جو ہیں وہ کوفہ کے ہیں، اتنے تو ہیں کوفے کے، بہرحال 55 یا 60 کوفے کے ہیں، تو اس میں بھی 40 جو ہیں وہ یمنی الاصل ہیں. اب سمجھ میں آیا کہ کیوں یمنیوں کو اتنا اہمیت دی مولا کائنات نے، جناب سید الشہداء نے، کہ اس زمانے سے لے کر آج تک یمنیوں کے دل سے کوئی علی اور اولاد علی کی محبت نہ نکال سکا. آج بھی دیکھ لیجیے آپ، آج بھی دیکھ لیجیے. بس انہی میں سے 2 افراد کا ذکر کرنے آپ کے سامنے جا رہا ہوں. دونوں باپ بیٹے ہیں. ایک ہیں عمر ابن خالد ازدی السیداوی، اور اسدی بھی کہتے ہیں کیونکہ بنی اسد سے بھی ان کا تعلق ہے، اسدی سیداوی. اور پھر ان کے بیٹے خالد ابن عمر. امرو ہے کہیں عمر، لیکن میں نے زیادہ تر عمر دیکھا تو میں وہی پڑھ رہا ہوں. عمر ابن خالد ازدی سیداوی یا اسدی سیداوی، اور عمر ابن خالد کے بیٹے خالد ابن عمر. یعنی عمر ابن خالد نے اپنے بیٹے کا نام اپنے باپ کے نام پہ، اور یہ ہوتا ہے آپ جانتے ہیں دستور ہے، یہاں بھی ہر جگہ رائج ہے. تو خالد ابن عمر ہے، خالد ابن عمر ابن خالد ازدی ازدی سیداوی، یہ ان کا ہے. اور پھر اس کے بعد قحطانی الیمنی، یمنی الاصلی، پورا آگے تک ان کا سلسلہ چلا جائے گا. اس طرح سے کہتے ہیں. ان دونوں باپ بیٹوں میں ذرا سا بس اختلاف ہے تاریخ میں. دونوں کی شہیدوں میں نام ہے، شہداء کربلا میں نام ہے. فرق صرف اتنا سا ہے کہ یہ جو باپ تھے عمر ابن خالد ازدی سیداوی، یہ ملے تھے راستے میں امام حسین اسلام کے ساتھ. تو ان کا جو قافلہ آیا تھا 5 آدمیوں کا، اس میں ان کے بیٹے کا نام نہیں ہے خالد بن عمر کا، لیکن شہداء میں نام ہے. تو اس سے یہ پتہ معلوم ہوا کہ بیٹا بعد میں آیا ہے، ڈائریکٹ کوفے پہنچا ہے، یہ وہ کربلا پہنچا ہے بعد میں لکھا کہ نہیں بیٹا بھی ساتھ تھا، نام رہ گیا. آئیے اب ان کا واقعہ بتائیں آپ کو ہے کیا. ان دونوں کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ دونوں اصل میں یمنی ہیں، بنی قحطان کے ہیں یا بنی قحطان کے ہیں. یہ دونوں کے دونوں باپ بیٹے. یہ بیعت کرنے والوں میں کہتے ہیں نا کہ عہد سب نے توڑا، نہیں، سب نے نہیں توڑا تھا بھائی. اس لیے تو میں ایک ایک کر کے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو خیال رہے کہ کوفے میں بھی ایسے لوگ تھے جنہوں نے اپنے عہد و پیمان کو پورا کیا، اپنے عہد و پیمان کو وعدہ نبھایا. جناب مسلم کی بیعت کی تھی دونوں باپ بیٹوں نے. اور پھر جب دیکھا کہ حالات خراب ہو گئے تو مجبور ہو گئے. جب قیس ابن مصاہر سیداوی آئے ہیں دوسرے، پہلے تو جناب مسلم بن عقیل شہید ہوئے، پھر قیس ابن مصاہر سیداوی کو بھیجا. یہ پچھلے اشرے میں اب تفصیل سے ان کا پڑھ چکے ہیں. اور قیس ابن مصاہر سیداوی کا ہم نے کارنامے بھی پڑھا تھا کہ انہوں نے اجازت دی، کہا تھا ابن زیاد نے اجازت دی تھی کہ ہاں جاؤ. کہا تھا نا کہ ہاں میں تبرہ کروں گا علی اور اولاد علی پہ، چلو مجھے وہاں بھیجو نا تاکہ پبلک جمع ہو. دارالامارہ کے دروازے پہ کھڑا ہو کے کروں گا. تو جب سب جمع ہو گئے تو لوگوں کو خطاب کر کے جناب سید الشہداء کی مدد کی دعوت دی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ اعلان بھی کیا تھا. وہاں اس جگہ اعلان کیا تھا کہ دیکھو تم لوگوں نے بلایا تھا، جناب سید الشہداء آ چکے، راستے میں فلاں فلاں منزل تک پہنچ چکے ہیں، تم میں سے جو ان کی مدد کو پہنچ سکتا ہے نصرت کو پہنچا دے. اتنی جلدی یہ کہا کہ جب تک جلاد آیا ہے انہیں نے بتا دیا کام. ابھی قتل کر دیا کہ مسکراتے ہوئے شہید ہو. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. یہ میں یا یہ میں جناب قیس ابن مصاہر سیداوی کے باب میں پڑھ بھی چکا. اور سیداوی وہی یعنی بنی اسد کے تھے، وہ بھی زہیر بن قین بھی بنی اسد کے، معذرت حبیب بن مظاہر اسدی بھی کہاں کے؟ جناب حبیب بن مظاہر اسدی بھی بنی اسد کے تھے. تو بس جیسے ہی عمر ابن خالد سیداوی کو، اسدی سیداوی کو یہ پیغام ملا، بس انہی نے مخفی طریقے سے یہ ان کا غلام سعد، ان کے ساتھ جناب نافع ابن ہلال، سنا ہوا ہے نا نام، ان کے ساتھ مجمع ابن عبداللہ آئزی، یہ 5 افراد، یعنی ان کو ملا کے یہ 4 یا 5 افراد نکلے. اور ان کا رہبر کون بن رہا ہے؟ ان کے رہبر بنے ہیں جناب ترماح ابن عدی. ان کے بارے میں پڑھ چکا. ترماح ابن عدی نے ان کو وہ راستہ جو عام راستے سے ہٹ کے
کیونکہ وہاں تو پہرا تھا نا، نہیں جا سکتے تھے. دوسرے راستے پہنچایا اور آخر منزل کا نام ہے عزیب الحجانات. عزیب الحجانات کی منزل پہ یہ پہنچ گئے. اب جب پہنچے تو ہراڑے آ گیا. ہر تو اس لشکر کا تھا نا. یہ تو بھائی جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آئے وہ تو ٹھیک ہے. جب اس کو دیکھا کہ کوفے سے یہ بھی آتا اس راستے میں، کہا کہ اس کو تو میں گرفتار کروں گا اور میں زیادہ تک پہنچاؤں گا. جناب سید الشہداء آ گئے کہ میرا مہمان ہے، میرے پاس آ گیا، میرے ساتھ. یعنی اتنی تکرار ہوئی کہ یہاں بھی دوسری بار جنگ کی نوبت آئی. ایک منزل ذی حسم پہ ایک یہاں، کیونکہ ہر تو اس کا سردار ہے. اس نے کہا بھائی جو آپ کے ساتھ ہے میں ان کو کچھ نہیں کہتا ہوں، لیکن یہ وہاں سے آیا، اس کو میں آپ کے ساتھ شامل نہیں ہونے دوں گا، اس کو اور اس کے ساتھ ہی ہوتا. امام حسین نے کہا نہیں ہوگا تو پھر یہیں پہ جنگ ہوگی. ارے امام کا مہمان ہے، امام اپنے مہمان کو کیسے حوالے کریں گے؟ اس کے کہا میرا مہمان ہے، تیرے حوالے نہیں کروں گا، میرے پاس ہے، اور اگر تو بزد ہے تو پھر یہیں پہ جنگ ہو جائے گی. پھر ہر پیچھے ہٹ گیا. اس کو معلوم تھا کہ جنگ کا نتیجہ کیا ہوگا. بھائی پھر پیچھے ہٹ گیا، مجبور پیچھے ہٹنا پڑا. تو یہ آ کے وہاں پر امام کے ساتھ یہ قافلہ شامل ہو گیا. تو اس قافلے میں اس کے بیٹے خالد ابن عمر کا نام نہیں ہے. کچھ لوگوں نے کا ساتھ تھا، یہ آیا ہے بعد میں وہاں، لیکن شہداء میں اس کا نام موجود ہے. خالد بن عمر کا نام موجود ہے. یہ امام کے ساتھ آ کے شریک ہو گیا، امام کے ساتھ شامل ہو گیا. اب آئیے، جب یہ کربلا پہنچے، صبح حملہ ہوا ادھر کا، تو یہ اپنے ان ساتھیوں کے ساتھ، جس میں نافع ابن ہلال ہیں، عبداللہ مجمع ابن عبداللہ عزیز کا غلام سعد یہ ہے، اور ایک اور جنادہ، ایک جنادہ نام کے ان کے ساتھ صحابی ہیں، ان کے ساتھ جناد ابن جندب، وہ ان کے ساتھ ہیں. تو وہ یہ پانچوں افراد، یہ 5 مکمل ہو گئے. انہی نے حملہ کیا، ٹوٹ پڑے ان کے لشکر، بیچ میں گھس گئے. لیکن ایک وقت یہ آئے کہ 2-3 دستوں نے آ کے ان کو گھیر لیا، محاصرے میں لے لیا. محاصرے میں لڑے تھے. جناب سید الشہداء کی نگاہ پڑی کہ محاصرے میں آ گئے یہ 5 مجاہد. تو جناب عباس علیہ السلام کو ان کی مدد کے لیے بھیجا کہ عباس جاؤ ان کو محاصرے سے نکالو. پھر جناب عباس کا جو حملہ تھا، آپ تو وہ ایک ہی لڑائی سنتے ہیں نا، وہ پانی والی نہیں، صبح بھی جنگ کی جناب عباس نے بچانے کے لیے ساتھیوں کو. تو یہ ہوتا یہ نا کہ ہم وہ مخصوص تاریخوں میں مخصوص مصائب کا ٹکڑا بیان کرتے ہیں اور پھر آگے بات بڑھ جاتی ہے. بھائی صبح جب حملہ ہوا تو جناب عباس علیہ السلام کچھ تو کر رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ معذرت کے ساتھ بیان نہیں کرتے لوگ. تو یہاں پہ جناب عباس علیہ السلام نے حملہ کیا، ایسا حملہ کیا تنے تنا کہ پورا لشکر ان کا دفع ہو گیا. یعنی وہ 3-4 دستے جنہوں نے محاصرہ کیا، اس محاصرے سے اکیلے جناب عباس نے، علی کے لال نے، ان سب کو نکال لیا محاصرے سے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد. اب جناب عباس علیہ السلام کی طاقت کا اندازہ ہوا آپ کو کہ یہ 5 افراد لڑ رہے تھے، اور جان، جس کو کہتے ہیں جان، جی جان سے لڑ رہے تھے نا، بالکل شیروں کی طرح لڑ رہے تھے. کہ شجاعت بھی مشہور. لیکن محاصرے میں آگے ایک دستہ آیا، دوسرا دستہ آیا، 3 دستوں نے محاصرے میں لے لیا. اکیلے جناب عباس نے محاصرہ توڑ کے ان کو محاصرے سے نکالا. اس میں کچھ زخمی بھی ہو چکے تھے، ان سب کو لے کر اور لشکر بھاگا جناب عباس کے حملوں سے. اکیلے جناب عباس کے حملوں کی تاب نہیں لا سکے وہ 3 یا 4 دستے، سب فرار ہوئے. کیونکہ جناب عباس نے ڈھیر لگا دیا تھا وہاں مار مار کے ان کا. ان سب کو نکال کے لائے. کچھ زخمی ہو گئے، کچھ بعد میں. اب یہ جناب عمر ابن خالد زخمی بھی ہیں. اس کے بعد انہوں نے دوبارہ حملہ کیا ہے امام کی اجازت سے. اور ان کے جملے بڑے عجیب ہیں. کہتے ہیں فرزند رسول مجھے اجازت دیجئے میں میدان میں جاؤں اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ ملحق ہو جاؤں، کیونکہ مجھ میں ہمت نہیں ہے. اب دیکھیں جملے جو ادا رہے، یہ انصار حسینی پہ ہماری جانیں قربان. فرماتے مجھ میں ہمت نہیں کہ میں اس وقت تک کے لیے زندہ رہوں جب آپ کا لاشا آئے اور اہل حرم بے یار و مددگار ہوں. میں وہ منظر نہیں دیکھ سکتا. مجھ میں تاب نہیں ہے، مجھ میں ہمت نہیں ہے کہ میں اس وقت تک زندہ رہ سکوں اور اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھوں جب آپ شہید کیے جائیں اور یہ حرم اہل بیت رسول یہ بے یار و مددگار ہوں، کوئی ان کا مدد کرنے والا نہ ہو. مجھے اس سے پہلے مرنے دیجیے. امام نے رو کر رخصت کیا اور کہا کہ جاؤ عمر عمر ابن خالد، میں بھی تمہارے پیچھے پیچھے آنے والا ہوں، کچھ ہی دیر میں ہم بھی تمہارے پیچھے آنے والے، جاؤ اجازت دی. اور جب یہ آئے ہیں اور انہوں نے حملہ کیا تھا، ان کی رجز بڑی مشہور ہے. اے نفس بے تاب نہ ہو، جنت کی خوشبو تیرا انتظار کر رہی ہے. ریحان و ریحانہ تیری منتظر ہے. یعنی ریحانہ سے مراد خوشبو ہے. وہ ریحان و ریحانہ تیری منتظر ہے. نفس بے تابی نہ دکھا، جب موت سامنے آئے تو بردباری کا مظاہرہ کر. یہ دیکھیں، یہ کہتے ہیں بنی قحطان کی طرح، یعنی قحطان کے بیٹوں کی طرح. یہاں اپنے دادا، اچھا وہاں یہ ہوتا تھا جب اپنے آپ کو جوش دلانا ہوتا تھا نا کسی کو میدان جنگ میں، تو اپنے اجداد کو یاد کرتا تھا. میں فلاں کا بیٹا، میں فلاں کا بیٹا. آپ کو یاد ہے نا، کئی بار آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو بنی حوازن اور بنی ثقیف نے جب حملہ کیا جنگ حنین میں، حضور نے کیسے پکار کے جواب دیا تھا کہ میں بیٹا ہوں عبد المطلب کا، انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں.
یہ نہ سمجھنا کہ میں میدان سے پیچھے ہٹ جاؤں گا. یاد دلایا تھا ان کو میں اس عبد المطلب کا بیٹا ہوں جو ہاتھیوں کے لشکر کے مقابلے میں تنہا کھڑا رہا تھا. یہ تکرار ہو گئی لیکن میں یاد دلانا چاہ رہا تھا آپ کو کہ کیوں اس وقت میدان جنگ میں کا قحطان کے فرزند ہوں. یعنی ہم قحطان کے فرزندوں کی طرح بردباروں کی طرح مظاہرہ کرتے ہیں, بردباری کا مظاہرہ کرتے ہیں جب موت ہمارے سامنے آ جائے. اور سوائے نیکی کے کچھ بھی تو نہیں, دنیا میں بھی جو ملے گا خیر ہی خیر ہے. اللہ مجھے جزا دے گا اور آخرت کی بھی جزا مجھے ملے گی. اب دیکھیں کتنا اسے یقین ہے دنیا کی جزا کا, حالانکہ لاشا بے گور و کفن پڑا رہا, 2 دن بعد دفنایا گیا, بے سر کا لاشا سر کاٹ کے بازاروں میں گھمائے گئے, لیکن اتنا اسے یقین ہے کہ دنیا میں بھی خیر ہی خیر. یہ خیر ہے نا انصار حسینی کے لیے کہ قیامت تک انصار حسینی کی مثالیں دی جاتی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. نعرہ حیدری آواز بلند نعرہ صلوات. اللہ وسلم. یہ عمر ابن خالد سیداوی کا ذکر زیادہ ہے. ان کے بیٹے جو ہیں خالد ابن عمر, یعنی ان کے خالد کا نام اپنے دادا کے نام پر ہے, خالد ابن عمر سیداوی, ان کا ذکر کم ہے بس. لیکن شہداء میں نام ہر جگہ ان کا موجود ہے. نہیں, شہیدوں میں تھے, بعد میں آئے, پہلے آئے, یہ سب تفصیل ہے نہیں تو میں کہاں سے بتاؤں آپ کو. اتنا ہے کہ جب انہی نے بھی اجازت دی ہے, ظہر کے سے پہلے شہید ہونے والوں میں تھے, اجازت لی کہ مجھے میدان میں جانے کی اجازت دے, تو وہاں انہی نے بھی جو رجس پڑھی اس میں اسی طرح کی رجس تھی. قحطان کا حوالہ تھا کہ ہم قحطان کے بیٹے ہیں اور میدان جنگ میں تم ہمارے چہروں پہ کبھی پریشانی کے آثار نہیں دیکھو گے. ہم اس طرح موت سے لڑتے ہیں جیسے ہماری موت سے پرانی شناسائی ہے. اور اے حسین, میں آپ پر اپنی جان قربان کر رہا ہوں, اس سے بڑی میرے لیے سعادت کیا ہوگی کہ میں اس شخص کے لیے اپنی جان قربان کر رہا ہوں جو سب سے بہتر ہے, خیر الموجودین, یعنی جتنے موجود ہیں سطح زمین پر میں سب سے بہتر انسان کون ہے؟ حسین. میں اس کے لیے جان دے رہا ہوں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد. تو یہ 2 کوفے کے شہید جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ دونوں باپ بیٹے ان شہداء میں اور ان کے ساتھی یہ سب شامل ہیں. اب اس کے بعد ایک نام ہے, آپ کو پہلے میں نے جناب زہیر بن قین کے واقعے میں بتایا تھا سرسری طور پہ, آج بھی سرسری کیونکہ ان کا ذکر بھی کم ہے, لیکن بہرحال ایک الگ سے ان کا ذکر ہونا اس لیے ضروری ہے کہ زیارت ناہیہ میں ان کا بھی نام موجود ہے. سلمان ابن مزارب بجلی, بجیلا جس کو کہتے ہیں نا, بجیلا ان کا قبیلہ تھا, بنی بجیلا, تو اس کے تھے زہیر بن قین کے چچا زاد بھائی. جب جناب زہیر بن قین راستے میں ساتھ ہوئے تھے نا تو سب کو آزاد کر چلے گئے تھے, یہ چھوڑ کے نہیں گئے تھے, زہیر میں تیرے ساتھ رہوں گا. ان کو زہیر پر یقین تھا کہ زہیر جو فیصلہ کرے گا صحیح فیصلہ کرے گا, جو یہ فیصلہ کرے گا میں اس کا ساتھ دوں گا. تو بس سلمان بن مزارب بجلی زہیر بن قین کے ساتھ آئے تھے, ساتھ رہے تھے, کربلا پہنچے, اور کربلا میں زہیر سے پہلے, ظہر کے بعد زہیر بن قین سے پہلے یہ میدان میں گئے. بس ان کا اتنا ہی ذکر ہے کہ میدان میں گئے, لڑے ہیں, زخموں سے چور ہوئے, جام شہادت نوش کیا, لیکن اتنا اہم آدمی تھا کہ اس کا نام زیارت ناہیہ میں, ناہیہ مقدسہ یعنی جو امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے منسوب ہے, اس میں ان کا نام سلمان ابن مزارب بجلی. یہ نام یاد رکھیے گا, نہیں تو محفوظ تو ہو ہی رہا ہے. اس کے بعد ہیں سلیمان ابی رزین, جناب سید الشہداء کے غلام, ابی رزین یا ابی رزین. سلیمان وہ تھے سلمان, یہ ہیں سلیمان. سلیمان ابی رزین قاصد ہیں جناب سید الشہداء کے. جیسے جناب مسلم بن عقیل کو کوفے بھیجا تھا, قیس ابن مصاہر سیداوی کو کوفے بھیجا تھا, سلیمان ابی رزین کو بھیجا تھا بصرے کی طرف بھیجا تھا. بصرے کے شرفاء بزرگوں کو سب کو جمع کر کے انہیں امام جناب سید الشہداء کا پیغام دیا تھا. تو اس میں ایک شخص ہے جارود ابن منذر. یہ جارود ابن منذر ابن زیاد کا بہنوئی بھی ہے, یا بہنوئی ہے یا داماد ہے. اس کی بیٹی یا بہن جس کا نام بحریہ ہے وہ اس کی بیوی ہے, کیونکہ فارسی میں داماد جو ہے, عربی میں بھی داماد بہنوئی کو بھی کہتے ہیں, اور وہ جو بیٹی کا شوہر ہو, جو ہمارے یہاں اردو میں تو داماد اور بہنوئی الگ الگ ہے, وہاں دونوں کو داماد کہا جاتا ہے. تو بہرحال میں اتنا ہی دیکھ سکا کہ داماد ابن زیاد کا داماد. اب یہ داماد سے مراد کیا ہے؟ بیٹی کا, اس کی بیٹی کا شوہر ہے یا اس کی بہن کا, بہرحال داماد ہے ابن زیاد کا. اس وقت سب یہ ابن زیاد کا حامی نہیں تھا مگر ڈرا ہوا تھا. ابن زیاد اتنا صفاک آدمی تھا نا, کبھی علی والوں کی محبت کا بنا کے کسی کو اپنے جاسوس کو بھیجتا تھا, جیسے معقل کو بھیجا تھا نا,
وہاں جناب مسلم بن عقیل اور جناب ہانی ابن عروہ کے گھر کا پتہ چلا لیا تھا معقل نے. یہ کام یہ بہت کرتا تھا ابن زیاد. ابھی آیا نہیں کوفے میں, ابھی بصرے میں, تو سب اس کو جانتے تھے, لہٰذا سب ڈرے رہتے تھے کہ بھائی پتہ نہیں یہ جو آدمی آیا اس نے ابن زیاد نے تو نہیں بھیج دیا. ٹیلی فون کا زمانہ تو نہیں ہے نا کہ موبائل کر کے پوچھ لیں گے, اور جانے میں بھی 2 مہینہ لگے گا. وہ کہہ رہے بھائی فوراً چلو امام کی نصرت کو پہنچنا ہے. تو یہ ڈر گیا اور یہ سمجھا کہ یہ بھیجا ہے ابن زیاد نے. تو اس کو خوش کرنے کے لیے اس کے خط کا اس نے حوالہ دے دیا کہ ایسے ایسے ایک آدمی آیا ہے حسین کا قاصد بن کے ہمارے پاس, اور ہمیں دعوت دے رہا ہے کوفے چلنے کی. حالانکہ بیچارے چھپ کے آئے تھے, بتا بھی دیا تھا کہ کسی کو بتایا نہ جائے میرے یہاں آنے کا. خیر بڑا اب یہ ہوا کہ ان کا جو قاتل ہے اس کا نام بھی سلیمان ہے. سلیمان ابی ارزین کے قاتل کا نام ہے سلیمان ابن عوف خضرمی. جو گرفتار کر لیا مخبری ہو گئی. یہ مخبریاں ہوتی ہیں ہر جگہ, یہ ہوتا ہے کبھی کوئی ایسے بہت سارے واقعات ہوئے کہ نادانی میں اپنے لوگوں نے کام دکھا دیا, کبھی دانستہ طور پہ اور کبھی نادانستہ طور پہ, ایسا ہوتا ہے. خیر تو جناب ان کو جناب سلیمان کو بڑی بے دردی سے وہاں پہ قاصد حسین کو قتل کر دیا گیا. لہٰذا شہداء کربلا میں ان کا نام بھی شامل ہے, کیونکہ میں نے عرض کر دیا کہ کربلا کے شہید صرف وہ نہیں ہیں کہ جو کربلا کے میدان میں شہید ہوئے. جس کا رابطہ بن رہا ہے, لنک بن رہا ہے کربلا کے ساتھ, جناب ہانی ابن عروہ ہوں, جناب مسلم بن عقیل ہوں, اس تمام کے تمام شہداء کربلا ہی میں ان کا نام آتا ہے. اس لیے 72 سے تعداد 115 اور کبھی کبھی اس سے زیادہ بھی پہنچ جاتی, کیونکہ بعد میں بھی جو شہید ہوتے رہے وہ ان کا شہداء کربلا ہی ان کو شمار کیا جاتا رہا. یہ تھے جناب سلیمان ابی ارزین جو غلام تھے, مولا الحسین یعنی حسین کے غلام تھے. ان کا ذکر کرنا ضروری تھا. یہ ہو گیا. اب آئیے اس کے بعد جو ایک کردار ہے, صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. سوار ابن منعم. سوار ابن منعم کا نہیں پتا کہ کہاں سے امام کے ساتھ ہوئے, لیکن ہیں کوفے کے. اچھا ان کی اہمیت کیا ہے؟ ان کی اہمیت یہ ہے کہ یہ زخموں سے چور ہو کر گرے تھے اور اتنا خون بہہ گیا تھا کہ سب نے ان کو مردہ سمجھا. لہذا یزید کے لشکر نے بھی چھوڑ دیا ان کو مردہ سمجھ کے, ایک طرف لاشیں جو تھے ان شہداء کے وہاں ان کو ڈال دیا. لیکن ان کی جان نہیں نکلی تھی, دم نہیں نکلا تھا, لیکن خون بہت بہہ گیا تھا. ایسا لگ رہا تھا کہ بس یہ انتقال کر چکے. سوار ابن منعم آخری شہید یہ ہے کربلا کا. کس وقت شہید ہوئے یہ؟ یعنی جو لڑ کے میدان کربلا کی بات کر رہا ہوں, ورنہ تو شام غریبہ میں بھی 2 بچوں کی شہادت کا ذکر ملتا ہے, وہ آپ جانتے ہیں. ایک بچہ وہ بھی ہے جو امام کے پر آ کے گرا ہے, جناب عبداللہ ابن حسن ان کا نام تاریخوں میں ملتا ہے. 10-11 سال کا بچہ جو شہید ہوا ہے, جس کو گر گیا تھا, یعنی قتل ہونے سے پہلے اس نے اپنے ہاتھ سامنے کر دیے تھے, وہ بیچارے کے پہلے ہاتھ قلم ہوئے, پھر شہید ہو گیا تھا وہ بچہ. امام حسین السلام نے اس کو اپنے سینے پر لٹایا تھا. تو لیکن میں ان کی بات کر رہا ہوں جو سپاہی آتے رہے اور لڑ کے شہید میں آخری شہید ہے سوار ابن منعم. جب یہ زخموں میں سے چور پڑے تھے, بے دم ہو گئے, تو جب وہ آواز گونجی ہے نا, الا قد قتل الحسین بکربلا الا قد, یہ پھر گھبرا کر. اب جب انہوں نے دیکھا کہ آندھیاں چل رہی ہیں اور جناب سید الشہداء کی آواز گونجے, ان کے شادیانے بدرے خوشی کے کہ حسین کو قتل کر دیا, حسین کو قتل کر دیا. تو اب ان کے پاس تلوار بھی نہیں تھی, تلوار بھی لوٹ کے لے گئے تھے. تو یہ اس وقت گھبرا کے اٹھے. تو ان کے کمر میں ایک چاقو بندھا ہوا تھا. اس زمانے چاقو بھی ایک ہتھیار تھا نا. یہ چاقو انہوں نے نکالا اس زخمی حالت میں, اب ان کے خون کا, جسم کا خون, یعنی بدن کا خون لہو بہہ چکا تھا. یہ اس عالم میں ٹوٹ پڑے سپاہیوں پہ اور چلاتے ہیں کہ حسین میں زندہ رہ گیا, حسین میں زندہ کیوں رہ گیا, حسین میں زندہ کیوں رہ گیا. وہ حملہ کیا. بہرحال کتنی دیر تک لڑتے تھے. یہ سوار ابن منعم وہ ہیں کہ جو شہید ہوئے اس طرح سے, آخری شہید تھے. اب آئیے جناب سوید. جناب سوید وہ ہیں کہ جو جن کے لیے کہا گیا کہ یہ زخمی بھی ہوئے جریح المعصور. السلام علی جریح المعصور. صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. یعنی زخمی اور اسیر, زخمی اور اسیر. سوید ابن ابی متاع, توئے سے ہے, متاع یا متاع جو بھی ہے, لیکن توئے ہے ساتھ میں, ٹھیک ہے, متاع. یہ ان کا مسئلہ یہ ہوا کہ یہ زخمی ہو کر گرے اور ان کو اسیر کر لیا گیا. یہ اس وقت وہاں شہید نہیں ہوئے جناب سوید, بلکہ ان کو اسیر کر لیا گیا. اور جب ان کو اسیر کر لیا گیا تو قتل کا حکم دے دیا عمر سعد نے کہ ان کو قتل کر دو. تو ان کا ایک چچا زاد اس لشکر میں تھا, اس نے کہا نہیں, دیکھا اب یہ زخمی ہو کے اسیر ہوئے ہیں, میدان میں مار دیتے تو تم مار دیتے, اب میں ان کو اپنی امان دیتا ہوں, مارنے. خیر اور بھی اس کے قبیلے کے لوگ جمع ہوئے, تو ان کو مارا نہیں گیا, مارا نہیں گیا,
بلکہ کیا کیا، ان کو مارنے کے بجائے ان کو اسیر کر دیا گیا. اسی لیے ان کا وہ معصور جو ہے وہ سین آتا ہے، معصور جن کو اسیر کیا گیا، السلام علی الجر یعنی زخمی اور اسیر. تو یہ قید کر لیا گیا کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں چچا زاد کے حوالے کر دیا گیا، لیکن یہ اتنے شدید زخمی تھے کہ 6 ماہ تک یہ زخمی حالت میں رہے، اور واقع کربلا کے 6 ماہ کے بعد ان کی شہادت ہوئی. تو اس لیے ان کا بھی نام شہدائے کربلا میں ہی شامل ہے، کیونکہ وہیں کے زخمیوں میں تھے. آپ جانتے ہیں نا کئی افراد تھے زخمی جو نکل گئے تھے، بعد میں نکلے، جیسے جناب حسن مصنع، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ایک حیدری حیدری بابا بلند بس آج یہاں تک رکھتے ہیں. اور وہ ہمیشہ کی طرح ایک جملہ ہمیشہ کہتا ہوں، وہاں جب پڑھ رہا تھا، وہاں مجمع بہت بڑا ہوتا ہے، رضویہ جب بھی کہتا تھا کہ بھئی داد دیتا ہوں آپ کی اس سماعت کو، اتنا خشک بیان، لیکن میں نے وجہ بتا دی کہ خشک بیانی کیوں کرتا ہوں، کیونکہ تاریخ میں تو ایسے ہی ہوتا ہے بھائی. تو اس کو ہمت چاہیے، اس کو پڑھنے کے لیے بھی ہمت چاہیے، اس کو سننے کے لیے بھی ہمت چاہیے. میں چاہتا ہوں کہ یہ سب چیزیں ریکارڈ پر آ جائیں گی تو بہت اچھا ہو جائے گا. کچھ ایک تو کوئی ایسا ہونا کہ خطاب، میں نے عرض کر دیا کہ کتابوں میں تو سب لکھا ہوا ہے، لیکن وہ بیان نہیں کیا جاتا. بیان کرنے کی یعنی جس کو کہتے ہیں کہ ماحول ہماری مجالس کا اجازت نہیں دیتا کہ ساری تفصیلات بیان کی جائیں، لیکن میں اس کو لے لیتا ہوں اپنے اوپر کہ نہیں، اس کو بیان کر دیا جاتا ہے کہ ایک بار یہ ہر آڈیو ویڈیو ہر صورت میں محفوظ ہو جائے، کہ جو کتاب نہیں پڑھ سکتا کبھی اس کو خیال آ جائے وہ یہی سن لے، ریکارڈ کی ہوئی مجلس سن لے گا، بھائی کتاب مجلس دیکھ لے گا، تو اس میں اس کو مل جائے گا کچھ نہ کچھ مواد، یعنی میٹر مل جائے گا. وہ مواد کا لفظ بھی عجیب ہے اردو زبان میں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ہم وہ ایک جگہ پڑھ دیا تھا یہ لفظ، ترجمہ کر دیا تھا میٹر کا، اس میں تو وہ بزرگ نے ہمارے اعتراض کر دیا تھا، بھائی یہ کیا آپ کہہ رہے ہیں کیا؟ میں نے کہا اچھا بھائی آئندہ نہیں کہیں گے، انگلش کا لفظ کہہ دیا کریں گے میٹر. صلوات بھیج دیجیے محمد. حالانکہ صحیح ترجمہ وہی ہے اس کا، لیکن اب وہ کیونکہ زخم پہ مواد پڑ گیا، یہ ہو گیا، وہ مواد کا لفظ وہاں استعمال ہونے لگا، لہٰذا وہ یہاں استعمال نہیں کیا جاتا، تو یہاں مجبوراً میٹر کے لفظ استعمال کرنا پڑے گا. یا اور بھی لفظ ہوں گے مترادف، لیکن میری اردو کمزور ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. بس عزیزو، مسئلہ یہ ہے کہ یہ وہ انصاری نہیں، اتنا آسان نہیں ہے کہ زیارت وارثہ جب ہم پڑھتے ہیں تو الگ سے انصار حسینی کی زیارت ہے، زیارت شہدائے کربلا، السلام علیکم یا اولیاء اللہ، السلام علیکم یا انصار دین اللہ ہے، پڑھتے نہیں سارے. کیوں؟ اس لیے ان کی زیارت تک الگ سے رکھی گئی، کیونکہ ایسے انصار تھے نہیں کسی کے پاس نہیں تھے. کون لائے گا اس کا جواب؟ کہاں سے لائے گا ان کا جواب؟ اور ایسی سخت حالت میں یقیناً وفادار تھے، محبت کرنے والے ہوں گے، سب کے ساتھ تھے کچھ نہ کچھ، لیکن ان حالات میں ساتھ دینا جناب سید الشہداء کا، ان حالات میں اپنی جان قربان کر دینا. نہیں ہے ایسا تو نہیں، بھائی ایک جنگ ہوتی ہے نا، معلوم ہے جنگ میں کوئی مر جائے گا، کوئی بچ جائے گا، یہ طے نہیں ہوتا کہ تمہیں مرنا ہی مرنا ہے. اور کسی جنگ میں بھی ایسا نہیں ہوتا، لڑ رہے ہوتے ہیں سپاہی، زخمی بھی ہو جاتے ہیں، بچ بھی جاتے ہیں، اسیر بھی ہو جاتے ہیں. یقینی نہیں ہوتا کہ ہر آدمی کو مرنا ہے. کربلا کا میدان ایسا ہے کہ ہر آدمی جانتا ہے اور اطمینان سے جانتا ہے، سب کو معلوم. یہ کہتے ہیں کہ بہوش و حواس جانتا ہے، اپنی مرضی سے موت کو خرید رہا ہے نا. یعنی کیا کروں میں کہ وہ آیت یاد آتی ہے، میں تفسیر تو نہیں کر رہا لیکن مصداق بتا رہا ہوں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. لوگوں میں کچھ لوگ، حالانکہ ظاہر ہے کہ اس کا ایک ہی مصداق ہے اور وہ ہے مولا عارفان کی ذات، لیکن جب ہم اور اس کی تطبیق کرنا شروع کریں تو ہمیں نظر آئے گا نا کہ کیسے کیسے نفوس ہیں. تو یا علی کے غلاموں میں، یا حسین کے غلاموں میں، یا اہل بیت کے غلاموں میں ایسے کردار ملیں گے کہ جو اتنے اطمینان سے اپنے آپ کو موت کے سپرد کر رہے ہیں، موت کے حوالے کر رہے ہیں. اور پھر ایسے نہیں کہ جا کے کہ اللہ گردن مار دو ہماری، نہیں، شجاعت کے جوہر دکھا کے میدان میں بھوک اور پیاس کے عالم میں باب رقم کر رہے ہیں. بس یہ ہے وہ انصار جنہیں حسین یاد کرتا ہے. کتنے مقامات پہ یاد کیا ہے، کتنے مقامات پہ حسین یاد کر رہا ہے ان کو، اپنے انصار کو. جب کسی کا لاشا اٹھا کے لاتے، جب انصار شہید ہو چکے. مجھے ایک منظر بیان کرنے دیجئے. علی اکبر کا لاشا نہیں اٹھتا تھا حسین سے، شہزادہ علی اکبر کا لاشا اٹھتا نہیں تھا. اٹھایا تھا آپ نے، چلا نہیں گیا تھا اور واپس رکھ دیا تھا.
اور حسین دونوں ہاتھوں سے سر تھام کے بیٹھ گئے تھے. کیا کروں میرے لال، میں تیرے لاش کو کیسے لے جاؤں؟ بچوں کو بعد میں آواز دی تھی، پہلے گنج شہیدہ کا رخ کر کے آواز دی تھی، میرے شیرو، میری ایک آواز پر آ جانے والوں، مجھ سے علی اکبر کا لاشا نہیں اٹھتا، تمہارے مولا سے علی اکبر کا لاشا نہیں اٹھتا، آؤ میرے علی اکبر کا لاشا اٹھانے میں میری مدد کرو. اس کے بعد خیموں کا رخ کر کے آواز دی تھی اطفال بنی ہاشم، آؤ میری مدد کرو، مجھ سے علی اکبر کا لاشا نہیں اٹھتا. میرا دل کہتا ہے کہ یہ بھی وہ مقام ہوگا جب حسین نے اپنے انصار کو آواز دی، اپنے شیروں کو آواز دی ہوگی، تو کوئی بعید نہیں کہ شہداء کے لاشیں تڑپ رہے ہوں گنج شہیدہ میں، آوازیں دیتے ہو، مولا کیا کریں، موت نے مجبور کر دیا، آپ زندگی دلوا دیجئے، پھر اپنی جان آپ پر قربان کر دیں گے. ایک یہ موقع ہے، بہت سارے موقع ہیں، اور ایک موقع وہ ہے جب حسین نے حملہ کیا ہے، پہلا حملہ کر کے لشکر کوفہ و شام کو کوفے کی سرحدوں تک پہنچایا ہے. علمان الحفیظ کرتے ہوئے دوڑ رہے تھے بھیڑ بکریوں کی طرح، زہرا کے لال کے آگے سے، علی کے شیر کے آگے سے، تو واپس پلٹے تھے جب حسین، تو واپس پلٹ کر پھر گنج شہیدہ کا رخ کر کے کہا تھا، عباس، علی اکبر، زہیر، ابن اوسجا، حبیب، میں نے تمہارے ایک ایک وار پہ داد دی تھی، اپنے مولا کی جنگ نہیں دیکھو گے؟ آؤ دیکھو اس حسین کی جنگ جو صبح سے شام تک 72 لاشیں اٹھا چکا، جو کربلا میں سب سے زیادہ پیاس ہے. یہ ہے انصار حسین. کہاں کہاں یاد کی، ہر مقام پر یاد کرتے رہے. کوفے میں داخل ہوا قافلہ، سب سے بلند نیزہ جو تھا اس پہ حسین کا سر تھا، اور اس کے پیچھے انصار حسینی کے سر تھے، سب کے سر تھے. ایک واقعہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. جناب حبیب ابن مظاہر کا بیٹا قاسم ابن حبیب، چھوٹے ہیں نا اس لیے میدان میں نہیں آ سکے تھے، 10-11 سال کے تھے، اس سے زیادہ نہیں تھا ان کا سن. تو انہوں نے اپنے بابا کے سر کو دیکھا، اپنے بابا کے سر کو دیکھا جو ایک نیزے پر تھا، اس کے پیچھے گئے، اس کی منتیں سماجتیں کرنے لگے، یہ سر مجھے دے دے، میں اپنے بابا کا سر لے جا کے دفنا دوں. مگر جس ملعون کے ہاتھ میں تھا اس نے نہیں دیا، کہا کہ میں اس کے تو مجھے انعام ملے گا وہاں. تو یہ بات ان کے دل میں رہی، بعد میں اس نے انتقام لیا. مصعب ابن زبیر کے زمانے میں جب جنگ ہوئی ہے تو اس نے اس قاتل کو خیمے میں گھس کے، اس کے بیٹے نے قاسم نے، وہ ذہن میں رکھ لیا تھا کہ اس نے میرے بابا کا سر مجھے نہیں دیا. بہرحال یہ وہاں بہت سارے واقعات ہوئے، لیکن اہم ترین جو واقعہ تھا وہ یہ ہوا کہ جب یہ بیویاں داخل ہوئیں، کوفے میں داخل ہوا ہے یہ لشکر، یعنی یہ قافلہ شامل داخل ہوا، تو بیویوں نے یہ کیا تھا، جناب ثانیہ زہرا نے سپاہیوں سے کہا کہ ایسا کرو، ان سروں کو آگے لے جاؤ، ناکوں سے آگے لے جاؤ، تاکہ لوگ ان سروں کو دیکھنے میں مشغول ہو جائیں، ہمارے سروں پہ کسی کی نظر نہ پڑے. چادریں نہیں تھی سروں پہ، رسول زادیوں کے سروں پہ چادریں نہیں تھیں. بس جو ہی یہ پیغام ملا عمر سعد کو، تو اس نے حکم دیا کہ نہیں، ہر سر کو ایک ناقے کے ساتھ رکھو، تاکہ جو بھی کسی شہید کے سر کو دیکھے اس کی نگاہ کسی نہ کسی بیوی کے سر پر بھی پڑے. بس بیویوں نے اپنے بالوں سے اپنے چہرے کا پردہ کیا ہوا تھا. اتنے میں ایک آواز ثانیہ زہرا کے کانوں میں آئی، کوئی بیوی آواز دے رہی تھی، حسین حسین حسین. تڑپ اٹھی ثانیہ زہرا پشت ناقہ میں، پوچھا اس بیوی سے کس حسین کو آواز دے رہی ہے؟ تو بیوی کہتی ہے، وہ خاتون کہتی ہیں کوفے کی کہ میرا بیٹا حسین قیدیوں کا تماشا دیکھنے گیا تھا، واپس نہیں آیا ابھی تک. قیدیوں کا تماشا دیکھنے یہاں پر آیا تھا، واپس نہیں آیا. ایک ٹھنڈی آہ بھر کے کہا ثانیہ زہرا نے، تیرے حسین سے میرے حسین کا غم نہیں دیکھا گیا، جا چلی جا، تجھے اپنے گھر میں مل جائے گا. تو بڑی حیران ہو کر دیکھتی کہ قیدی خاتون میرے بیٹے کا پتہ مجھے بتا رہی ہے. اسی حیرانگی کے عالم میں گھر میں آئی تو کیا دیکھا کہ اس کا چھوٹا سا بچہ تکیے میں منہ دیے دھاڑے مار مار کر رو رہا ہے، سینے سے لپٹا لیا. میرے لال تو قیدیوں کا تماشا دیکھنے گیا تھا، کیا ہوا تجھے، روتا کیوں ہے؟ وہ کہتا ہے اماں کاش میں نہ گیا ہوتا قیدیوں کا تماشا دیکھنے، کاش میں نہ گیا ہوتا. کیوں بیٹا، آخر تو نے ایسا دیکھا کیا، کیوں دیکھا؟ کہتا ہے اماں یہ بتا کیا 6 مہینے کے بچے جنگ کر سکتے ہیں؟ نہیں میرے لال نہیں. اماں میں نے ان سروں میں جو مقتولین کے سر ہیں نظروں پہ، ان میں ایک سر دیکھا ہے جو 6-7 مہینے کے بچے کا ہے، اس نے ان کا کیا بگاڑا تھا؟ کہ میرے لال تو نے پوچھا نہیں کہ کون تھے یہ مقتولین، کہاں کے رہنے والے تھے؟ اماں ہاں میں نے پوچھا تھا، اس لیے تو اور رو رہا ہوں کہ انہوں نے بتایا کہ حسین ابن علی کا خانوادہ ہے. جب یہ کہا کہ کسی حسین نامی شخص کا قافلہ تھا، خاندان تھا. کہ بیٹا ایسا نہ کہے، اس طرح سے نہ کہے، میں نے تیرا نام حسین کے نام پہ تو رکھا ہے، ہمارا حسین مدینے والا. وہ کہتا ہے اماں بالکل ایسے ہی کہہ رہے تھے لوگ کہ مدینے والا حسین. کہتا میرے لال نہ کہہ اس طرح سے، ہمارا حسین علی کا بیٹا ہے، ہمارا حسین زہرا کا لال ہے.
ہمارا حسین محمد عربی کا نواسا ہے، رسول کا نواسا ہے. بس اس بچے نے اپنا منہ پیٹ پیٹ کر کہنا شروع کیا اماں تو لٹ گئی، تو برباد ہو گئی. وہی حسین قتل کیا گیا ہے جو رسول کا نواسا ہے، وہی حسین مارا گیا ہے جو علی کا بیٹا ہے، وہی حسین، اسی حسین کا سر دیکھ کر آیا ہوں جو فاطمہ زہرا کا لال ہے. بس اس نے چادر سر پہ ڈالی، پہنچی بازار میں، اب اسے حقیقت حال کا علم ہوا، ایک ایک سے پوچھا، جب معلوم ہوا اسے، آئی ناقوں کے پاس، ایک ایک ناقے کے پاس پکارتی ہے جا کر، تم میں کوئی زینب ہے، تم میں کوئی ام کلثوم ہے، کوئی بی بی اپنا نام نہیں بتاتی. ثانیہ زہرا کے ناقے کے پاس آ کے قسم دیتی ہے، تمہیں قسم دیتی ہوں بتاؤ تم میں زینب کون ہے، حسین کی قسم دیتی ہوں بتاؤ. بس یہ سنا تو ثانیہ زہرا پشت ناقہ سے فرماتی ہیں بھائی کی قسم نہ دے مجھے. ام حبیبہ، اب نام لیا اس کا، ام حبیبہ ہم نے کہا تھا نا ایسا نہ ہو ہم تیرے مہمان بن جائیں اور تو ہمیں پہچان بھی نہ سکے. بس ام حبیبہ نے سر پیٹنا شروع کیا، بی بی یہ میں کس حال میں دیکھ رہی ہوں. کہا چھوڑ ان ساری باتوں کو، اگر ممکن ہو سکے تو کچھ چادریں لے کر آ جا، ہمارے سروں پہ ڈال دے. وہ دوڑی دوڑی گئی گھر سے، کچھ چادریں لے کر آئی، چادریں پھینکنا شروع کی ناقوں پہ. ابھی چادریں بیویوں کے سروں پہ پہنچی نہیں تھیں کہ ظالم آگے بڑھے اور نیزے کی انیوں سے راستے ہی میں چادروں کو چھیننا شروع کر دیا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. بار الہ بحق محمد وآل محمد ہمارے اس قلیل عمل کو قبول فرما لے. اپنی حاجات اپنے امام زمانہ کے توسل سے تیری بارگاہ میں پیش کر. دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین آباد ہیں ان کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما. عزاداران حسین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. جو مومنین عزادار ہونے کے جرم میں شہید کر دیے گئے انہیں شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما. جو اسیر ہیں بے حق اسیران کربلا جلد از جلد ان کو قید سے رہائی عطا فرما. جو لاپتہ ہیں بار الہ ان کو جلد از جلد ان کے عزیزوں رشتہ داروں سے ملوا دے. بار الہ جو بیمار ہیں زخمی ہیں، بہت سے مریضوں نے اپنی شفا یابی کی دعا کے لیے کہا ہے، بار الہ ان سب کو بحق بیمار کربلا صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما. معبود مومنین میں اتحاد، اتفاق، الفت اور محبت پیدا کر دے. جو عناصر مومنین میں فتنہ پھیلاتے ہیں، شر پھیلاتے ہیں، اگر ہدایت کے قابل ہیں تو ان کی ہدایت فرما دے، اگر ہدایت کے قابل نہیں تو ان کے شر سے مومنین کو محفوظ فرما دے. بار الہ جن مشکلات کا ہم لوگ شکار ہیں، ہماری قوم شکار ہے، بار الہ ان مشکلات میں ہمیں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما. اور بار الہ جو ہمارے خلاف فتنہ انگیزی کر رہے ہیں ان کے فتنوں کو واپس ان کی طرف پلٹا دے. معبود جیسے تو ماضی میں مدد کرتا رہا ہے ہماری، اسی طرح ہماری مدد فرما اور یہ جدید فتنے جو سر اٹھا رہے ہیں ان فتنوں کا سر کچل کے رکھ دے. بار الہ ہم اس قابل نہیں، اس قابل بنا دے جب تیری آخری حجت کا ظہور ہو تو ہم اس کے ادنا سے سپاہیوں میں شامل ہو سکیں. معبود علماء کرام اور راج عظام کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھ. رہبر معظم انقلاب کو طول عمر عطا فرما، تعجیل فرما. ظہور امام زمانہ میں آپ سے درخواست کروں گا برادر آل جاوید زیدی، وقار حیدر زیدی، نیاز رضوی، ان سب کے مرحومین، اپنے مرحومین اور تمام شہدائے ملت کو شامل کر کے ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما دیجیے گا. بسم اللہ.